کا نام، جن کے نام لینے کی میں جسارت کر رہا ہوں، جن کا بیان محققانہ، دلائل والیحانہ، کلام فقیحانہ اور طرز دلبرانہ ہوا کرتا ہے، یہ کوئی اور نام نہیں، حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا نام نامی اسم گرامی ہے۔ اس دور جدید میں کوئی ایسا جلسہ ہو جس میں حضرت کا نام نہ لیا جاتا ہو، سامعین کافی افسوس ملتے رہتے ہیں اور ترس جاتے ہیں۔ آئیے اس شعر کے ساتھ میں حضرت کا استقبال کرتا ہوں کہ بات ہیرا ہے، بات موتی ہے، بات لاکھوں کی لاج ہوتی ہے، بات ہیرا ہے، بات موتی ہے، بات لاکھوں کی لاج ہوتی ہے، بات ہر بات کو نہیں کہتے، ارے بات مشکل سے بات ہوتی ہے، بات ہیرا ہے، بات موتی ہے، بات لاکھوں کی لاج ہوتی ہے، بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے، ان سے جب دل کی بات ہوتی ہے وہ دل کائنات ہوتی ہے، ارے کیا کرے بات بے وفاؤں سے، بات والوں سے بات ہوتی ہے۔ آئیے حضرت مفتی سعد النجیب صاحب دامت برکاتہ العالیہ مائک پر، یہ مائک ہے، گائس ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے، حضرت سامعین آپ کے ساتھ ہے۔ یہی مائک دیجیے، اسی میں آ جائے گا سب سسٹم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعتبروا يا أولي الأبصار. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صلی علیہ وسلم. تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. پھر امن و اتحاد کا پرچم اٹھائیے، پرچم اٹھائیے، تفریق و اختلاف دلوں سے مٹائیے، دلوں سے مٹائیے. اپنے وطن کی شوکت و عظمت بڑھائیے، عظمت بڑھائیے. آزاد کے اصول کو رہبر بنائیے، رہبر بنائیے. آزادی وطن کا رہے پاس بھی صدا، پاس بھی صدا. دشمن کی سازشوں کے نہ پھیرے میں آئیے، پھیرے میں آئیے. اختر دلوں سے گرمیے حب وطن نہ جائے، ایسا کلام برسرے محفل سنائیے، محفل سنائیے. بہت خوبصورت، بڑا پیارا اور چھوٹا بڑے حوصلے کے ساتھ آپ کا جلسہ ہو رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے رکا ہوا ہے
دعا تک آپ پہنچانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہم آپ کو سب سے پہلے مبارکبادی اس بات کی دیتے ہیں کہ ٹھنڈے میں آپ اپنی نیند کو گرم گرم بستر کو چھوڑ کر کے قربان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ساری دنیا سو رہی، آپ جاگ رہے ہیں۔ اللہ آپ کو مقدر کا سکندر بنائے، آپ کے بال بچوں کو قبول فرمائے۔ جوان بیٹی اگر آپ کے گھر میں کنواری ہے تو غیب سے اللہ تعالیٰ مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ آمین بولیے۔ قبولیت کی گھڑی ہے، خدا آسمان پر آ چکا ہے۔ ٹھوکر کھائیں گے، نصیحت نہیں پکڑیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، ٹھوکر کھائیں گے، نصیحت نہیں پکڑیں گے۔ آپ کا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ 3 سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بالکل آپ کا جلسہ چھوٹا ہے، کوئی زیادہ بڑا نہیں ہے، آدھا سے پون گھنٹے میں جلسہ ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ساتھ دیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ بالکل 3 سوال سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک آدمی کہتا ہے قرآن میں پردہ ہے، اس کو بدل ڈالو۔ قرآن میں طلاق ہے، اس کو بدل ڈالو۔ قرآن میں نکاح ہے 1 سے زیادہ، اس کو بدل ڈالو۔ وہ آدمی کون تھا؟ یہ میرا پہلا سوال ہے، یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، مرنے سے پہلے آدمی کہتا ہے کہ مجھے دفن مت کرنا، مجھے دفن مت کرنا، میں دفن ہونا نہیں چاہتا ہوں۔ وہ کون آدمی تھا جو دفن ہونا نہیں چاہتا تھا؟ پہلا اور دوسرا تیسرا آدمی کون ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا اور آخری سوال ہے جو میں آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ مسلمان ہو کر کے بولتا ہے کہ مسلمان کو ترقی اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان اسلام کو نہیں چھوڑ رہا ہے۔ یہ بولنے والا کون تھا؟ یہ کمیٹی کون سی تھی؟ یہ میرا آخری سوال ہے۔ دانت سے اسلام کو پکڑیں گے، کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ 3 سوالوں کے جواب کو مکمل کر کے میں پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کیا بولتا ہے؟ قرآن میں پردہ ہے، قرآن پردے کو بدل دو۔ قرآن میں 1 سے زیادہ نکاح ہے، اس کو ختم کرو۔ قرآن میں طلاق ہے، اس کو بدل ڈالو۔ یہ بولنے والا کوئی غیر مسلم نہیں تھا بلکہ مسلمان تھا۔ اس مسلمان کا نام تھا پروفیسر آصف فیضی، اللہ کی لعنت اس کے اوپر۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ دوسرا نمونہ دے رہا ہوں، مرنے سے پہلے مسلمان ہو کر کے کہتا ہے کہ مجھے دفن مت کرنا، جلا دینا، مجھے دفن مت کرنا، جلا دینا، میں دفن ہونا نہیں چاہتا ہوں، جلنا چاہتا ہوں۔ پہلا نام کس آدمی کا تھا؟ حمید دلوائی۔ دوسرا آدمی نرگس اداکارہ فلمی ہیروئن۔ تیسرا آدمی ملعون وسیم رضوی جو ابھی جیل میں ہے۔ مسلمان ہو کر کے کہتا میں جلنا چاہتا ہوں، دفن ہونا نہیں چاہتا ہوں۔ ایک کمیٹی ہے، وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ مسلمان کو ترقی اسلام پکڑنے کی وجہ سے ہے، مسلمان اسلام چھوڑ دے گا ترقی کرے گا۔ یہ بولنے والے کوئی غیر مسلم نہیں تھے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، لکھنؤ کمیٹی کے مسلمان تھے۔ اللہ ایسے مسلمان پر لعنت بھیجے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مرتے مرتے جیتے جیتے اسلام کو پکڑے رہیں گے، اسلام پر جئیں گے، ایمان پر مریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آؤ کہ آج غور کریں اس سوال پر، دیکھے تھے ہم نے خواب وہ، دیکھے تھے ہم نے جو وہ ہنسی خواب کیا ہوئے۔ دولت بڑھی تو ملک میں افلاس کیوں بڑھا، خوشحالی عوام کے وہ اسباب کیا ہوئے۔ مجرم ہوں میں اگر تو گنہگار تم بھی ہو، اے رہبران قوم خطا کار تم بھی ہو۔ کون ہے تاریک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ نام کے مسلمان بنیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے۔ یہ دیکھیے، دھوکہ کھا گئے بچوں کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اور ماں بہنیں بڑی تعداد میں بیٹھی ہیں، ابھی تک گئی نہیں ہیں، ان کو فارغ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔
دو پیغام بڑا خوبصورت آپ کی خدمت میں تیزی کے ساتھ آ رہا ہے. 3 منٹ کا ایک چھوٹا سا پیغام ہوگا, آپ دل سے سنیں گے, پورا ہندوستان دل سے سنے گا. ہمارے سنانے کو, آپ کے سننے کو اللہ بے حد قبول فرمائے. بچوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں, یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے, گھبرانے کی بات نہیں ہے. مگیلی ہے, 1-2 مرتبہ غلطی ہو جاتی ہے, زیادہ غلطی ہوگی تو سیدھے رانچی بھیجیں گے. دھیان رکھیے گا, بچوں کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں. چھوٹا سا بچہ ہے, کیا کہتا ہے؟ کون میرے ساتھ ہوگا؟ ایک بچہ ہے, چھوٹا ہے, کیا کہتا میں کس کے ساتھ رہوں گا؟ دونوں بچے میں بہادر کون ہے, بزدل کون ہے؟ میں یہ راز بتا رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا. چھوٹا بچہ کیا کہتا ہے؟ کون میرے ساتھ رہے گا؟ دوسرا بچہ کہتا میں کس کے ساتھ رہوں گا؟ جو بچہ کہہ رہا ہے کون میرے ساتھ ہوگا, یہ بہادر ہوگا. جو بچہ کہہ رہا ہے کس کے ساتھ میں رہوں گا, یہ بزدل ہوگا, بہادر نہیں ہوگا. بچہ اسکول میں آیا پڑھنے کے لیے, استاذ نے بلیک بورڈ پر لکیر کھینچی اور بچے سے کہا کہ بغیر مٹائے ہوئے میری لکیر کو چھوٹا کرو. کسی بچے کو سمجھ میں نہیں آیا. ایک بچہ سمجھدار تھا, اٹھا, پینسل لے کر کے استاذ کی لکیر سے نیچے بڑی لکیر کھینچ دیا. کہا کہ استاذ صاحب دیکھیے, آپ کی لکیر کو مٹایا بھی نہیں اور میں نے اپنی لکیر بڑی کر دیا. تو استاذ نے بچے کو تعلیم دیا, بیٹا آگے بڑھنا, کسی کو مٹا کر کے آگے مت بڑھنا. تیسری مثال دے رہا ہوں, بہت دھیان سے سنیے گا. جنگ کا میدان ہے, ابو جہل سامنے ہے. جنگ کا میدان ہے, ابو جہل سامنے ہے. 2 بچے آئے, بغل کے آدمی سے پوچھتا ہے ابو جہل کون ہے؟ تو کہا کہ تو چھوٹا بچہ, ابو جہل 55 میں ہے, تو 55 میں ہے, ابو جہل کے بارے میں کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہا میرے نبی کو گالی دیتا, یا تو جان دوں گا یا اس کی جان لوں گا. چوتھا نمونہ لے رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا. بادشاہ ہے, اس کا سب سے چھوٹا بچہ ہے, نٹیا بچہ ہے, ٹھگنا ہے, ناٹا ہے. بادشاہ اس کو پسند نہیں کرتا. یہ چھوٹا بچہ ہے جو نٹیا ہے, اس بچے کو بادشاہ پسند نہیں کرتا. بادشاہ کے اوپر حملہ ہوا, اس نے اس بیٹے کو بھیجا, وہ بیٹا بھاگ گیا. دوسرے بیٹے کو بھیجا, وہ بیٹا بھاگ گیا. تیسرے بیٹے کو بھیجا, وہ بیٹا بھاگ گیا. اب یہ نٹیا بیٹا آ کر کے کہتا وہ تو بھاگ گیا, مجھ کو بھیجو, میں میدان ماروں گا یا شہادت حاصل کروں گا. تو بادشاہ دیکھنے لگا یہ ناٹا یہ کیا کرے گا. کہا میں ناٹا ضرور ہوں لیکن عقل کا کھاٹا نہیں ہوں. ٹھیکرے سے گھیلا پھوٹ جاتا ہے, کوہ طور چھوٹا پہاڑ ہے, ہمالیہ سے زیادہ رتبہ رکھتا ہے. ارے مجھے تو بھیج کر کے دیکھو, یا تو میں جان دوں گا یا میدان مار کر کے آؤں گا. تم صورت کو مت دیکھو, سیرت کو دیکھو. گیا, میدان مار کر کے آ گیا. چھوٹا بچہ اورنگزیب بادشاہ کے پاس آیا. بادشاہ نے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ باپ کی گدی پر بیٹھنا چاہتا. کہا تو چھوٹا ہے. کہا میں چھوٹا ضرور ہوں لیکن عقل میں چھوٹا نہیں. تو بادشاہ نے کہا تمہارا امتحان لینا چاہتے. بادشاہ نے ہاتھ پکڑا اور بچے سے کہا کہ ڈبا دوں, پانی میں ڈبا دوں. تو بچہ کہتا ہے کہ بادشاہ میری انگلی پکڑ لیتا تو میں ڈوبتا نہیں. بادشاہ نے تو دونوں ہاتھ پکڑے ہیں, میں کہاں سے ڈوب سکتا ہوں. بادشاہ نے بچہ ہونے کے باوجود بھی باپ کی گدی پر بٹھا دیا. چوتھا اور آخری نمونہ سنانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ کو اپنے بچے کو کامیاب کرنا ہے. ایک بات بتا رہا ہوں, اچھا کھانا آپ کھلائیں گے بچہ بھول جائے گا, اچھا کپڑا پہنائیں گے بچہ بھول جائے گا, اچھا مکان بنا کر کے دیں گے بچہ جو ہے دارو شراب میں برباد کر دے گا. لیکن ایک کام کیجئے بچے کے لیے, وہ زندگی بھر یاد رکھے گا. خود جاہل اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھیں گے, عمر بھر آپ کے احسان کو یاد رکھے گا. چھوٹا بچہ, اس کو سپہ سالار بنایا جا رہا, بچہ رو رہا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ بیٹا تمہارے سر پر پگڑی باندھی جا رہی ہے, اتنا بڑا عہدہ تم کو دیا جا رہا ہے, تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس سے کہتا کہ یہ بادشاہ برا آدمی نہیں ہے. اگر یہ برا آدمی ہوتا تو دوسرے کے بچے کو پڑھا لکھا کر کے, دشمن کے بچے کو پڑھا لکھا کر کے کرسی پر نہیں بٹھاتا. ابھی ننھا سا پودا ہے, بڑا ہوگا تو پھل دے گا. ہماری قوم کا بچہ ہوا کا رخ بدل دے گا. دنیا کے رنج سہنا
اور منہ سے کچھ نہ کہنا، سچائیوں کے بل پہ آگے کو بڑھتے رہنا۔ رکھ دو گے ایک دن تم، رکھ دو گے ایک دن تم سنسار کو بدل کے، بچوں دکھاؤ چل کے۔ اپنے ہو یا پرائے سب کے لیے ہو نیائے، دیکھو قدم تمہارا ہرگز نہ ڈگمگائے۔ رستے بڑے کٹھن ہیں، رستے بڑے کٹھن ہیں، چلنا سنبھل سنبھل کے، بچوں دکھاؤ چل کے۔ انصاف کے ڈگر پہ بچوں دکھاؤ چل کے، یہ دیش ہے تمہارا بابو تم ہی ہو کل کے۔ بچوں کا پیغام ختم ہو گیا، ماں بہنوں تک پہنچ رہا ہوں۔ انشاءاللہ لاٹھی سے خبر لیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، خیر ان لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے جن کا ابھی ووٹر لسٹ میں نام ہی نہیں آیا۔ آپ لوگ اٹھاتے تو کھانا اور دانا سب بند ہو جاتا۔ دھیان دیجئے گا، عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں تیزی میں۔ آپ نے دل سے سنا، محبت سے سنا، ہمیں بھی پتہ نہیں چلا، آپ کو بھی پتہ نہیں چلا۔ دوسرا پیغام آ رہا ہے، دل سے سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت پیارا نمونہ ہے۔ ساس پر زیادہ مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سالی پر زیادہ مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دیکھیے کتنے زن مرید پکڑے جا رہے ہیں۔ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہو جائیے ورنہ جنازہ ہی پڑھ کر کے چلے جائیں گے۔ ذرا دھیان رکھیے گا، سامنے مجمع ہے، عورتوں کا مجمع ہے، ان کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ وہ کیسی ماں تھی، بڑے بڑے لوگوں کو پیدا کیا۔ یہ نمونہ آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ دشمن نے چاروں طرف سے گھیرا، ماں کے پاس بیٹا آیا، اماں چاروں طرف سے مجھے دشمن نے گھیر لیا ہے۔ کہا گھبرانے کی کیا بات ہے، آج بھی جان جائے گی، کل بھی جان جائے گی، لیکن بیٹا اگر دشمن سے مقابلہ کرو گے، جان جائے گی تو شہید ہو جاؤ گے، شہادت کا رتبہ مل جائے گا۔ دوسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بیٹا میدان میں جا رہا ہے، لڑنے کے لیے جا رہا ہے، تو ماں نے کہا رک جاؤ، میری ایک نصیحت کان کھول کر کے سنو، میدان سے بھاگنا نہیں، میدان میں مقابلہ کرنا۔ اگر تمہاری جان چلی گئی تو مجھے غم نہیں ہوگا، فخر ہوگا کہ میں بہادر کی ماں ہوں، بزدل کی ماں نہیں۔ تیسری بات کو ذرا یاد رکھیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جنگ کے میدان میں خاتون آئی، اس سے کہا گیا کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا۔ کہا کہ یہ بتاؤ کہ حضور کیسے ہیں؟ آگے بڑھی تو بتایا گیا تمہارا شوہر شہید ہو گیا۔ کہا حضور کیسے ہیں؟ آگے بتایا گیا کہ حضور خیریت سے ہیں۔ تو کیا کہتی ہے، جب نبی زندہ ہیں تو میرا ہر غم میرے لیے آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ چوتھی بات بتا رہا ہوں، باپ کے پاس خبر آئی کہ تمہارا بیٹا میدان ہار گیا۔ ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا میدان ہار ہی نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ پہلی خبر جھوٹی تھی، تمہارا بیٹا میدان جیت کر کے آ رہا ہے۔ اب باپ نے ماں سے کہا کہ تم نے اتنا یقین سے کیسے کہہ دیا تھا کہ میرا بیٹا جیت کر کے آ رہا ہے؟ کہا میں نے اپنے بیٹے کو بچپن میں جو دودھ دیا بغیر وضو کے نہیں دیا۔ میرا بیٹا میدان مار سکتا ہے، ہار نہیں سکتا۔ چوتھی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان دیجیے گا۔ بچہ عالم ہے، فتویٰ دیا، حکومت کے خلاف فتویٰ چلا گیا، حکومت نے پھانسی پر لٹکا دیا، لاش لٹکی ہوئی ہے، ماں آئی کہتی ہے کہ مجھے خوشی ہے۔ تو لوگوں نے کہا پاگل تو نہیں ہو گئی ہے، تیرا جوان بیٹا پھانسی پر لٹک گیا، حکومت نے پھانسی پر چڑھا دیا، تو کہتی ہے مجھے غم نہیں ہے، خوشی ہے۔ کہا کہ میں نے اپنے بچے کو عالم اسی دن کے لیے بنایا تھا کہ راہ خدا میں اس کی جان قربان ہو جائے، وہ دن مجھے اللہ نے دکھا دیا، اس لیے غم کس بات کا، مجھے خوشی اس بات کی ہے میرے بیٹے کو اللہ نے دین کی سربلندی کے لیے قبول فرما لیا۔ وہ مائیں پیدا کرتی تھی نمازی، دھنی تلوار کے میدان کے غازی، وہ مائیں جب کہ لیتی تھی بلائیں تو یوں بیٹے کو کرتی تھی دعائیں، وہ مائیں جب کہ لیتی تھی بلائیں تو یوں بیٹے کو کرتی تھی دعائیں۔
फरमाए इबादत में कटे बेटा जवानी, शहादत में ख़त्म हो जिंदगानी। औरतों तुम तो नहीं नफ्स की लज़्ज़त के लिए दहर में आई हो इंसान की अज़मत के लिए। तुमने औलाद को शौहर को दिया आज़्म कमाल, तुमने बच्चों को संवारा है इमामत के लिए। तुमने आगोश में पाला है वली और शहीद, कीमती लाल बिखेरे हैं शहादत के लिए। मर्द पर ही तो नहीं फर्ज है ज़ुहदो तक़वा, तुम भी तो आई हो मौला की इबादत के लिए। बड़ा प्यारा जलसा है, 26 जनवरी के हवाले से है। 2-3 मिनट के हवाले में मैं हिंदुस्तान की तारीख को आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह दिल से सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। फिल्मी हीरोइन से शादी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर डिस ब्रेक मारा है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। हिंदुस्तान की तारीख आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। 26 जनवरी का मौका है और मौके के हवाले से आपको मैं चौका लगाने के लिए जा रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनिएगा, एक एक मुताला आपकी खिदमत में आ रहा है। अल्लाह करे हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान दीजिएगा, मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले आसमान से इस्लाम कहाँ आया? हिंदुस्तान में आया, मक्का में भी नहीं आया। जो मक्का हमारे लिए किबला है, काबा है, वहाँ भी सबसे पहले इस्लाम नहीं आया। इस्लाम सबसे पहले हिंदुस्तान में आया। कैसे? आपको सुनकर के हैरत होगी। आदम को अल्लाह ने जन्नत से दुनिया में भेजा तो सबसे पहले कहाँ उतरे थे? वो हिंदुस्तान में उतरे थे। इस्लाम सबसे पहले हिंदुस्तान में आया। दूसरी बात को याद रखिएगा, मालाबार हिंदुस्तान में था, उसका राजा कैसे मुसलमान हुआ? सुनकर के हैरत होगी। तारीख के हवाले से सुना रहा हूं, बहुत दिल से सुनिएगा, दिमाग से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल ने चांद को 2 टुकड़ा करके दिखाया और उस मंजर को हिंदुस्तान के राजा ने देखा, मालाबार के राजा ने देखा। सुबह को उठ करके पूछा कि क्या मामला है? मैंने रात में आसमान पर चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा। कहा अरब में एक नबी पैदा हुए हैं, उन्होंने चांद को 2 टुकड़े करके दिखाया। इस खबर को सुन करके वो राजा मालाबार का कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुरानदीप जो आज लंका में है, वो पहले हिंदुस्तान में था। वहां का राजा कैसे मुसलमान हुआ? सुन करके हैरत होगी। अरब के मुसलमान तिजारत करने के लिए आए, सच्ची पक्की तिजारत किया, धोखा नहीं दिया, किसी से धोखा नहीं खाए, इस्लाम का पैगाम साथ में लाए। इस्लाम की सच्चाई को देखकर उससे मुतासिर होकर के सुरानदीप का राजा भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आया? आज हम लोग मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, मदरसे में अपने बच्चे को तालीम दिलाते हैं। हिंदुस्तान में इस्लाम 3 रास्ते से आया। अल्लाह आपके बच्चों की उम्र में बरकत अता फरमाए, इल्म हुनर से माला माल फरमाए। 3 रास्ते से हिंदुस्तान में इस्लाम आया। तिजारत करने वाले मुसलमान हिंदुस्तान आए, उनसे इस्लाम आया। मुसलमान बादशाहों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत किया, उनसे इस्लाम आया। बुजुर्गान दीन हिंदुस्तान आए, इस्लाम की तबलीग किया, बुजुर्गान दीन के जरिए से इस्लाम आया। आपको राज सुनाने के लिए जा रहा हूं। यह हिंदुस्तान हमारा वतन है, 4 एतबार से वतन है। डरना नहीं है, मायूस नहीं होना है। ये मुल्क कल भी हमारा था, आज भी है, इंशाअल्लाह क़यामत तक ये मुल्क हमारा रहेगा। 4 एतबार से ये मुल्क हमारा है, 4 एतबार से। सबसे पहले इस्लाम हिंदुस्तान में आया, इस एतबार से हिंदुस्तान हमारा वतन है। सबसे पहले आदम हिंदुस्तान आए, हम लोग आदम की औलाद हैं, इस एतबार से हमारा हिंदुस्तान वतन है। हम इसी मुल्क में जीते हैं, इसी मुल्क में मरते हैं। हमारी कब्र कहाँ है? हिंदुस्तान में है। इस एतबार से हमारा ये मुल्क है। और हमारा ईमान है जब क़यामत कायम होगी और कब्र से उठेंगे तो हमारी कब्र चूंकि हिंदुस्तान में है, तो हम क़यामत में जब उठेंगे तो कहाँ से उठेंगे? हिंदुस्तान से उठेंगे। कल भी ये मुल्क हमारा था, आज भी ये मुल्क हमारा है, क़यामत तक ये मुल्क हमारा रहेगा।
جب گلستان کو خو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں یہ مجھ سے اہل وطن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں، تیرا اتہاس ہے خوں میں لتھڑا ہوا، تو ابھی تک ہے دنیا میں بچھڑا ہوا، تو نے انسان کو انسان نہ جانا کبھی، تو نے اپنوں کو اپنا نہ مانا کبھی، تیرے دھرموں نے انسانوں، تیرے دھرموں نے ذاتوں کی تقسیم کی، تیری رسموں نے نفرت کی تعلیم دی، وحشتوں کا چلن تجھ میں جاری رہا، قتل و خون کا جنون تجھ پہ طاری رہا، اپنے اندر ذرا جھانک میرے وطن، اپنے عیبوں کو مت ڈھانپ میرے وطن، تو دراوڑ ہے یا آریہ نسل ہے، جو بھی ہے اب اسی خاک کی فصل ہے، تو دراوڑ ہے یا آریہ نسل ہے، جو بھی ہے اب اسی خاک کی فصل ہے، رنگ اور نسل کے دائرے سے نکل دے گر چکا ہے بہت دیر، اب تو سنبھل، تیرے دل سے جو نفرت نہ مٹ پائے گی، تیرے گھر میں غلامی پلٹ آئے گی، تیری بربادیوں کا تجھے واسطہ، ڈھونڈ اپنے لیے اب نیا راستہ، اپنے اندر ذرا جھانک میرے وطن، اپنے عیبوں کو مت ڈھانپ میرے وطن۔ بڑا پیارا مطالعہ تیزی کے ساتھ نکل گیا، آپ لوگوں نے سنا کم سمجھا زیادہ، انشاءاللہ عمل کم کریں گے، سنیں گے زیادہ، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں یہاں پھنس گئے، 2 4 5 تو پھنسی گئے، یہ سوچ رہے تھے کہ امتحان ختم ہو گیا ہے، امتحان دعا تک جاری رہے گا، دھیان دیجئے گا۔ بڑا پیارا نمونہ آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ مسلمان جب اس ہندوستان میں حکومت کرتا تھا تو کتنی ترقی تھی، کیا ترقی کرتا تھا، یہ راز میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، سن کر کے آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا۔ اس ملک میں عزت سے جینا ہے تو دین کو لے کر کے اٹھنا پڑے گا، انشاءاللہ اٹھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دھیان دیجئے گا، آدھا جلسہ آپ کا نکل گیا ہے، تھوڑا سا جلسہ باقی ہے، ہاتھی پاس ہو چکا ہے، صرف دم پھنسی ہے، انشاءاللہ ایک دھکے میں پاس ہو جائے گی۔ دھیان دیجئے گا، 2 3 پیغام اور رہ گئے ہیں، اس کو سنا کر کے آپ کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ آپ لوگوں نے بہت ہمت سے ساتھ دیا، جلسے کو یہاں تک لے کر کے آئے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دھیان سے سنیے گا، جلسہ نکل رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم سوچتے ہو کہ جب تمہارے پاس زیادہ مال آئے گا تو تم ترقی کرو گے، غلط ہے۔ غیر قوم کے پاس کل بھی تم سے زیادہ مال تھا، آج بھی ہے، اور قیامت تک تم سے زیادہ رہے گا، مال سے ترقی نہیں کر سکو گے۔ تم سوچتے ہو کہ ہماری تعداد کم ہے، تعداد زیادہ ہوگی ترقی کریں گے، کل بھی اس کی تعداد زیادہ تھی، ہماری تعداد کم تھی، تعداد سے تم ترقی نہیں کرو گے، استعداد سے ترقی کرو گے۔ آپ آسمان پر سر اٹھائیے، دیکھیے ستارے زیادہ ہیں، چاند سورج کم ہے، لیکن ایک چاند لاکھوں ستاروں پر بھاری ہو جاتا ہے۔ تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، آپ سوچتے ہیں کہ ہماری تعداد کم ہے، ہم کو اس لیے ترقی نہیں، تعداد زیادہ ہوگی ترقی ہوگی، ایسا کچھ نہیں۔ کس سے آپ ترقی کریں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا جو ان کے پاس نہیں ہے وہ تمہارے پاس ہے، اس کو لے کر کے اٹھو، ترقی کرو گے۔ ان کے پاس مال ہے، تمہارے پاس مال نہیں ہے، ترقی نہیں کرو گے۔ ان کے پاس تعداد ہے، تمہارے پاس تعداد نہیں ہے، تم کو ترقی نہیں ہوگی۔ ان کے پاس دین نہیں ہے، تمہارے پاس دین ہے، دین لے کر کے اٹھو، تم ہی غالب رہو گے۔ دوسری بات یاد رکھیے، 91 ہجری میں محمد بن قاسم آئے ہندوستان، 6000 فوج لے کر کے آئے، اور راجہ داہر کو لاکھوں کی فوج کو شکست دے کر کے سندھ کے فاتح ہو گئے۔ دین کو لے کر کے اٹھو گے، غالب ہو جاؤ گے۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، 367 میں ناصر الدین سبکتگی بادشاہ، مسلمان بادشاہ کھڑا ہوا اور راجہ جے پال کے 3 لاکھ فوج کو شکست دے دیا۔
یہ کون سا پاور تھا؟ یہ ایمان کا پاور تھا۔ تیسری بات بتا رہا ہوں، 1193 عیسوی میں گوری بادشاہ کھڑا ہوا، 1,20,000 فوج لے کر کے کھڑا ہوا اور راجہ پرتھوی چوہان کے 3 لاکھ فوج کو شکست دیا۔ یہ کون سی طاقت تھی؟ اتحاد کی طاقت تھی۔ ہم کو عروج کیوں تھا؟ ہمارے اندر اتحاد تھا۔ ہم کو عروج کیوں تھا؟ ہمارا حوصلہ بلند تھا۔ ہم کو عروج کیوں تھا؟ ہمارے اندر علم بھی تھا، ہمارے اندر ہنر بھی تھا۔ ہم علم میں پیچھے نہیں تھے، ہنر میں پیچھے نہیں تھے۔ ہمارے اندر اتحاد کیوں تھا؟ ہمارے اندر عروج کیوں تھا؟ ترقی کیوں تھی؟ اس لیے کہ ہمارے پاس جہاد کا دلکش نعرہ تھا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، حکومت پر تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں، جو دیکھیں ان کو یورپ میں، تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، تمہیں اس قوم نے پالا ہے، آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پہ ہم کو، ثریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہ ہو نومید نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ مسلمان کہاں گر گیا؟ یہ راز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب سے سسرال میں بس گیا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، وہاں سے مسلمان ذلیل ہونے لگا۔ اپنے گھر کو چھوڑیں گے، سسرال کو پکڑیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، جتنا جھٹکا ہم نے مارا تھا ہم ہی کو لگا، آپ لوگوں کو نہیں لگا۔ دھیان سے آپ لوگ سن رہے ہیں، لیکن ایک آدمی کی چوری نہیں پکڑی گئی۔ اسٹیج میں بیٹھا ہوا گھر میں کم رہتا ہے، سسرال میں زیادہ رہتا ہے۔ وہ آپ لوگ کل کیلکولیٹ کیجئے گا وہ کون آدمی ہے، میں بتاؤں گا نہیں، دھیان رکھیے گا۔ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بڑا پیارا مطالعہ 26 جنوری کے حوالے سے آپ لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ صرف 5 سے 10 منٹ کا جلسہ آپ کا باقی رہ گیا ہے، انشاءاللہ سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بالکل صحیح جا رہا ہے، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمانوں کو کہاں سے بربادی ہوئی یہ راز بتا رہا ہوں۔ انگریز کی 3000 فوج ہے اور مسلمانوں کی فوج کتنی ہے؟ 70,000۔ 70,000 فوج کو 3000 فوج نے شکست دے دیا۔ سن کر کے حیرت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 70,000 اور انگریز کی تعداد کتنی ہے؟ 3000۔ انگریز 3000 اور مسلمان 70,000۔ 70,000 کو شکست دے دیا انگریز نے۔ کب؟ 1757 میں نواب سراج الدولہ نے۔ مسلمان کیوں ہار گیا؟ انگریز کیوں جیت گیا؟ میر جعفر مسلمان کی غداری کی وجہ سے مسلمان ہار گیا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ مسلمان کی تعداد کتنی ہے؟ 50,000 اور انگریز کی تعداد کتنی ہے؟ 7,000۔ 7,000 جیت گئی اور مسلمان ہار گیا، یہ راز بتا رہا ہوں۔ یہ کب ہوا ہے؟ 1764 میں میر قاسم نے بکسر کے میدان میں انگریز کے خلاف جہاد کیا، جنگ کیا۔
اور میر قاسم مسلمان کے پاس کتنی فوج تھی؟ 50,000. اور انگریز کتنے تھے؟ 7,000. 7,000 انگریز نے مسلمان کو شکست دے دیا. کیوں؟ نجف خان مسلمان کی غداری کی وجہ سے. تیسری بات بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. 1799 عیسوی میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے. 2 مرتبہ انگریز کو شکست دیا، تیسری بار شہید ہو گئے. راز کیوں ہے؟ اتنا بڑا شیر شکست کھا گیا، شہید ہو گیا. یہ راز کیوں ہے؟ میر صادق کی غداری کی وجہ سے، مسلمان کے ساتھ مسلمان کی غداری کی وجہ سے مسلمان شکست کھا گیا. سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی، جب اورنگزیب بادشاہ زندہ تھا ہندوستان کا تو ہندوستان کتنا بڑا تھا؟ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. کنیا کماری سے لے کر کے کابل تک ہندوستان تھا. اورنگزیب بادشاہ جب زندہ تھے تو ہندوستان کتنا بڑا تھا؟ اس کا رقبہ کنیا کماری سے لے کر کے کیرلا سے لے کر کے کابل تک تھا. 15 لاکھ مربع میل سے زیادہ تھا. اتنا بڑا ہندوستان تھا. کیوں چھوٹا ہو گیا؟ کابل بھی چلا گیا، کنیا کماری تک رہ گیا. راز بتا رہا ہوں. اورنگزیب بادشاہ کے 3 لڑکے تھے، تینوں لڑکوں میں جھگڑا ہو گیا. اس جھگڑے کی وجہ سے ہندوستان ہی چھوٹا ہو گیا. دھیان سے سنیے گا، بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت پہ لا رہا ہوں، اس پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں. ٹیپو سلطان جب زندہ تھے تو مسلمانوں کا ملک کتنا بڑا تھا؟ 1,57,00,000 مربع میل. ٹیپو سلطان جب زندہ تھے تو مسلمانوں کا ملک کتنا بڑا تھا؟ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، 1,57,00,000 مربع میل. جب ٹیپو سلطان شہید ہو گئے تو ملک کتنا چھوٹا ہو گیا؟ 45 لاکھ مربع میل. 1,57,00,000 سے گھٹ کر کے 45 لاکھ مربع میل پر رہ گیا. مسلمان کو کیوں بربادی ہوئی؟ 4 وجہ سے ہوئی. یہ شراب پینے لگا، اس لیے اس کی ترقی ختم ہو گئی. یہ اپنے پڑوسی سے بے خبر ہو گیا، رشتہ دار سے بے خبر ہو گیا، ماں باپ سے بے خبر ہو گیا. اس کی وجہ سے بربادی آئی. اور ایک دوسرے کا عیب چھپانے لگا، اس لیے اس کی بربادی ہوئی. آوارہ لوگوں کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو گئی، اس لیے مسلمان برباد ہو گیا. 4 وجہ سے مسلمان برباد ہوا. آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، بغداد میں مسلمانوں کے ایک خلیفہ تھا. 1257 میں بغداد کو تہس نہس کر دیا گیا، اس لیے مسلمان کو بربادی ہوئی. دوسری بربادی ہوئی، مسلمانوں کے پاس بڑی بڑی زمین تھی. خاتمہ زمینداری کا قانون آیا، مسلمانوں کی زمین ضبط ہو گئی، وہاں سے مسلمان برباد ہوا. مسلمان اسکول کی تعلیم میں پیچھے ہو گیا، تعلیم میں پیچھے ہو گیا، اور غیر قوم تعلیم میں آگے ہو گئی، اس لیے مسلمان برباد ہوا. ہندوستان پاکستان ایک تھا، مسلمان ترقی کر رہا تھا. ہندوستان الگ ہو گیا، پاکستان الگ ہو گیا، مسلمان برباد ہو گیا. تو جہاں سے آج نقطہ چی کبھی مدتوں میں رہا وہی، میں گدائے راہ گزر نہیں، مجھے دور ہی سے صدا نہ دے. وہ جو شاعری کا سبب ہوا وہ معاملہ بھی عجب ہوا. میں غزل سنا اس لیے کہ زمانہ اس کو بھلا نہ دے. میں غزل سنا اس لیے وہ محفل جو اپنی سجائی ہوئی تھی، گزر اب وہاں بھی ہمارا نہیں ہے. کبھی گل ہمارے گلستاں ہمارا، کبھی آشیاں بھی ہمارا نہیں ہے. محبت تو ہے اپنی فطرت میں داخل، کیے جا رہے ہیں کیے جائیں گے ہم، مگر آپ قدر محبت کریں گے. یہ وہم و گمان بھی ہمارا نہیں ہے. بھٹکتے ہیں یوں بے سہارے کے جیسے، مسافر بھٹکتا ہے تاریکیوں میں، مسافر بھٹکتا ہے تاریکیوں میں. کوئی شمع منزل ہماری نہیں ہے، کوئی کارواں بھی ہمارا نہیں ہے.
انشاءاللہ اللہ پر بھروسہ کر کے ہمت اور حوصلے کے ساتھ اٹھیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ فری میں شادی نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، دھیان دیجئے گا، صرف 2 پیغام رہ گئے، آپ کا جلسہ نکل رہا ہے۔ 5 سے 7 منٹ کا جلسہ رہ گیا، اجازت دیں گے تو سنائیں گے، اجازت نہیں ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، ایک بار اٹھایا اس کے بعد کا اجازت ہے۔ سمجھ جائیے کیسی چوری کو لوگ چھپا رہے، ذرا دھیان رکھیے گا۔ بڑا پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں، مسجد کے ساتھ ہیں، مدرسے کے ساتھ ہیں، مدرسے کے ساتھ ہیں اور مسجد کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے انگریز کو بھگایا ہے مسجد ہی کے لیے، ہم نے انگریز کو بھگایا ہے مدرسے کے لیے، چونکہ اس نے مدرسے کو توڑا تھا، مسجد کو بند کیا تھا، قرآن کو جلایا تھا، اس لیے ہم نے قسم کھا لیا تھا جان تو دیں گے لیکن انگریز کو یہاں پر حکومت کرنے نہیں دیں گے، اکھاڑ پھینکیں گے۔ ہم نے مسجد ہی کو آباد کرنے کے لیے انگریز کو بھگایا، مدرسے ہی کو آباد کرنے کے لیے انگریز کو بھگایا، قرآن ہی کی حفاظت کے لیے مدرسے کو بھگایا، انگریز کو بھگایا۔ راز بتا رہا ہوں، یہ ملک جب آزاد ہوا تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ ملک آزاد ہوا 15 اگست میں، اور 26 جنوری میں ملک کا دستور بنا، قانون بنا، تو اس میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ اس ملک کو جمہوری ملک بنانا ہے۔ جمہوری ملک کا مطلب یہ تھا کہ حکومت کسی مذہب کی پابند نہیں ہوگی، لیکن ملک کا ہر شہری اپنے مذہب کے چلنے میں آزاد ہوگا، اپنے مذہب پر چلنے میں آزاد ہوگا۔ اب دیکھیے ہندوستان کا قانون جو عدالت میں چلتا ہے، اس کی دفعہ 25 پر لکھا ہوا ہے کہ مسلمان اپنے ملک اپنے مذہب پر چلنے میں آزاد ہیں۔ 1937 کی دفعہ 2 میں لکھا ہوا ہے مسلمان اپنے مذہب پر چلنے میں آزاد ہیں۔ 1935 کی دفعہ 373 میں 323 میں لکھا ہوا ہے اگر عدالت میں مقدمہ ہو جائے 2 مسلمان کا، دونوں کا مذہب ایک ہے تو مذہب کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ 1887 میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر مسلمان مقدمہ کرنے کے لیے عدالت میں آئے، نکاح کا مقدمہ ہو، میراث کے مال کا مقدمہ ہو، وراثت کا مقدمہ ہو، طلاق کا مقدمہ ہو، تو محمدن لا کے مطابق فیصلہ ہوگا، مذہب کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ یو پی کے گورنر تھے، ان کا نام تھا کے ایم منشی، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ملک کا جو قانون بنا وہ اسلام کو دیکھ کر کے بنا، اسلام میں سب کو حق حقوق برابر ملتے ہیں، اس لیے اس ملک کا جو دستور بنا اسلام کو دیکھ کر کے بنا تاکہ ہندو کو بھی برابر حق ملے، مسلمان کو بھی برابر حق ملے، عیسائی کو بھی برابر حق ملے، سکھ کو بھی برابر حق ملے، کسی کا کوئی حق مارا نہ جائے بلکہ سب کو پورا پورا حق ملے، اس لیے اسلام کو دیکھ کر کے اس ملک کا قانون بنا۔ مہاتما گاندھی جی نے جب یہ ملک آزاد ہوا تو مجلس میں کہا کہ لوگوں، اگر اس ہندوستان پر انگریز کے بعد کامیاب حکومت کرنا چاہتے ہو تو کس طرح حکومت کرو؟ جیسے ابو بکر نے کیا۔ کس طرح حکومت کرو؟ جیسے عمر نے کر کے دکھایا۔ کوئی ہندو ہو کہ مسلم سب ایک ڈگر کے راہی، یہ وطن ہی اپنا دھن ہے اس کے ہم سپاہی، رہے ساتھ ساتھ جب تک تو برس رہا تھا سونا، تو برس رہا تھا سونا، جہاں ہم جدا ہوئے ہیں، جہاں ہم الگ ہوئے ہیں، وہی آ گئی تباہی، وہی آ گئی تباہی۔ بہت پیارا مطالعہ، تمام جلسے کا یہ آخری پیغام سنا رہا ہوں، 3 منٹ میں ختم ہو جائے گا، اس کے بعد دعا ہو جائے گی، انشاءاللہ دل سے سنیں گے، اللہ آپ کو قبول فرمائے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ مذہب میں مسلمان کو پورا پورا چلنے کا اختیار ہے، سنا رہا ہوں۔ حکومت کہتی ہے کہ کوئی بھی سرکاری ملازم حکومت کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتا، یہ مذہب میں دخل ہے۔ وہی طلاق معتبر ہوگی جس کو عدالت قبول کرے گی، مذہب پر دخل اندازی ہے۔ عورت کو طلاق پڑ گئی، اس کو خرچہ دے گا طلاق دینے والا جب تک وہ دوسرا نکاح نہ کر لے، اور جب تک وہ زندہ ہے مر نہ جائے، یہ مذہب پر دخل اندازی ہے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، بچہ 280 دن کے بعد پیدا ہوا، حکومت کہتی ہے کہ یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، مذہب کہتا ہے یہ اپنے باپ کا ہے۔ اگر حکومت مذہب پر انگلی اٹھاتی ہے تو مذہب پر دخل اندازی ہے۔ منہ بولا بیٹا کسی کو مان لیا آپ نے،
آپ کا بچہ نہیں ہے، کسی کو آپ نے منہ بولا بیٹا مان لیا، یہ نقلی بیٹا ہے، اصلی بیٹا ہو نہیں سکتا۔ اصلی رشتہ نقلی رشتہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس کو ہمیشہ دھیان میں رکھیے۔ حکومت کی طرف سے، نیم سرکاری ادارے کی طرف سے اعلان ہے، بچے زیادہ پیدا مت کرو، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ بچے پیدا کرو گے غریب ہو جاؤ گے، بچے زیادہ پیدا کرو گے امیری چلی جائے گی، بچے زیادہ پیدا کرو گے تمہاری بیوی مر جائے گی۔ اب ہم مذہب کو دیکھیں گے کہ حکومت کو دیکھیں گے؟ انشاءاللہ اپنے مذہب کو دیکھیں گے۔ اسی حکومت نے، اسی حکومت کے قانون نے اور ہم کو مذہب پر چلنے کی آزادی دی ہے، اور ہم نے انگریز کو بھگایا اسی مذہب کی حفاظت کے لیے۔ انشاءاللہ جان دے دیں گے، مذہب کی حفاظت کریں گے، مذہب پر چلیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، ذرا اس کو دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 1880 میں جرمنی میں لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ 45 ملین۔ بہت غریب ملک تھا جرمنی، لیکن 34 سال کے بعد جرمنی کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 68 ملین۔ لیکن جرمنی 100% ترقی کر گیا، آگے بڑھ گیا، سب کو پیچھے چھوڑ دیا، غریب نہیں رہا، 100% امیر ہو گیا۔ تعداد سے امیری آتی ہے، تعداد سے غریبی نہیں آتی۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ روس کے سائنسدانوں نے زمین کو دیکھ کر کے کہا، یہ جو مگیلی کی زمین ہے جس پر گیہوں کو اگایا جاتا ہے، جس پر مکئی کو اگایا جاتا ہے، اگر اس میں دماغ لگایا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت پیدا کی ہے، 9 خرب لوگوں کی غذا نکالی جا سکتی ہے۔ 9 خرب، ابھی 9 خرب کی تعداد بھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی زمین کی چھاتی میں اتنی طاقت پیدا کر دی ہے۔ یہ بتائیے انصاف سے، آپ کے باپ دادا اگر زندہ ہیں تو پوچھئے کبھی بھی آپ نے 3 فصل نکالی تھی؟ وہ بولیں گے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج زمین کے اندر اتنا پاور دے دیا ہے کہ 3 فصل نکالی جاتی ہے۔ آپ نے مرغی کا انڈا سنا ہوگا کہ ایک مرغی زیادہ سے زیادہ 10 انڈے دیتی ہے، لیکن آج فارمی مرغی 60 انڈے دیتی ہے، ایک مرغی 60 انڈے دیتی ہے۔ آپ نے بھینس کو دوہا ہوگا 2 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 20 کلو بھینس کو آپ نے دوہا ہے۔ آپ کسان آدمی ہیں، بھینس پالتے ہیں، بڑی سے بڑی دودھ دینے والی بھینس ہو، وہ زیادہ سے زیادہ کتنا دودھ دیتی ہے؟ 10 کلو 20 کلو، اس سے زیادہ نہیں دیتی ہے۔ لیکن آج جرسی گائے 60 کلو دودھ دیتی ہے۔ اللہ نے تعداد کو بڑھایا تو طاقت کو بھی بڑھا دیا، اس لیے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ روزی کا مالک کون ہے؟ خدا۔ انصاف کے ساتھ بتائیے، انصاف کے ساتھ بتائیے، یہ جو بڑا والا موبائل ہے 60 سال کے بوڑھے کو آپ دے دیجئے چلانے کے لیے، ان کو چلانا ہی نہیں آتا، باپ سے بھیٹ ہو جائے گی۔ لیکن وہی بغل میں 5 سال کا بچہ، اس کو ہاتھ میں دے دیجئے، پھٹافٹ پھٹافٹ پھٹافٹ، باپ ڈرائیور، بیٹا کھلاسی، گاڑی کا نمبر 786، کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ بوڑھا کا دماغ کمزور ہے، آنے والے بچے کا دماغ 100 گنا زیادہ تیز ہے۔ دیکھیے اس دور کا بچہ کیسا کرنٹ ہے۔ آج 60 سال کے بوڑھے کو موبائل چلانے کے لیے نہیں آ رہا، اور 5 سال کا بچہ موبائل ماسٹر ہو گیا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسا دماغ بنایا ہے۔ اب انصاف سے بتائیے، آنے والا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کھانے کا منہ ایک ہوتا ہے اور کمانے کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں۔ اس لیے روزی آپ نہیں دیتے ہیں، خدا دیتا ہے۔ انشاءاللہ خدا پر بھروسہ کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ عمارت کیا شکو ہے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔
واسطے یہ جہاں تیرے لیے ہے، تو خدا کے واسطے اجگڑ کرے نہ چاکری، پنچھی کرے نہ کام، اجگڑ کرے نہ چاکری، پنچھی کرے نہ کام، سات دیپ سات کھنڈ، سات دیپ سات کھنڈ، سب کا داتا رام، سب کا داتا رام، رام بن دکھ کون ہرے، برکھا بن برکھا بن، برکھا بن برکھا بن، ساگر کون بھرے، ساگر کون بھرے، لچمی بن آدر کون کرے، ماتا بن ماتا بن بھوجن کون دھرے، بھوجن کون دھرے۔ تین وعدہ آپ دیجئے، آپ کو اللہ تعالیٰ دین میں کامیاب کر دے گا۔ تین وعدہ دیجئے، اللہ آپ کو دنیا میں کامیاب کر دے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ اللہ کی عبادت کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے، مخلوق کی خدمت کریں گے۔ تین وجہ سے آپ کے گھر میں مصیبت آتی ہے، گناہ کرتے ہیں اس لیے مصیبت آتی ہے، حرام کماتے ہیں اس لیے مصیبت آتی ہے، غلط ماحول میں ہیں اس لیے مصیبت آتی ہے۔ انشاءاللہ آپ توبہ کیجئے، آپ کے گھر سے مصیبت اللہ نکال دے گا۔ گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا۔ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رکھ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاقت میں تھے تو چوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من أحييته من نفعه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم ارحمنا وارحمهم فإنك خير الراحمين، اللهم ارزقنا وارزقهم فإنك خير الرازقين، اللهم افتح لنا وافتح لهم فإنك خير الفاتحين، اللهم اصلح لنا واصلح لهم فإنك خير المصلحين، اللهم اعزنا واعزهم فإنك خير المعزين، اللهم اهد لنا واهد لهم فإنك خير الهادين، اللهم اغفر لنا واغفر لهم فإنك خير الغافرين، اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفينا ومولانا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ تمامی حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے شروع سے لے کر کے خاتمے تک